پوائنٹ فرام اوورسیز. I'm your host فراز درویش. آج ہم مختلف سیٹنگ کے ساتھ یہاں موجود ہیں. بڑی کچھ پچھلے چند دنوں میں بڑی ساری ایشوز چل رہے ہیں کہ اسٹوڈیو کا سلسلہ ہمارا, لیکن بہرحال ہمارے حوصلے بلند ہیں. اسٹوڈیو کبھی ادھر ہوتا ہے, کبھی ہم کہیں اور لگاتے ہیں, کبھی کہیں اور سے جو ہے اسٹوڈیو کی فیسلٹی اس کو یوٹیلائز کرتے ہیں, لیکن بہرحال ہمارے حوصلے بلند ہیں ان ساری مسئلے مسائل کے ساتھ. ویو پوائنٹ فرام اوورسیز, ٹاک فار پاک کا یہ شو چلتے رہنا چاہیے, اور ہماری جو اوپینین ہے, ہماری جو آواز ہے وہ بلند رہنی چاہیے, اور ہم آوازیں بلند کرتے رہیں گے. ہم نے اس سے زیادہ مشکلات دیکھی, لیکن کبھی بھی شو بند نہیں کیا, نہ ہی کبھی شو بند ہوگا. میرے ساتھ حسب معمول ہماری ٹیم کا حصہ, ٹاک فار پاک کی ٹیم, ریاض حق صاحب, مصباح اعظم صاحب, دونوں حضرات سے بات کریں گے. پاکستان میں جو مسائل چل رہے ہیں ان کو ڈسکس کریں گے. سب سے پہلے تو بڑے کہتے ہیں نا بھاری دل کے ساتھ یہ بات کہنی پڑتی ہے, اور حکومت کی بھی نااہلی ہے. کچھ قدرت کی طرف سے جو یہ ہیٹ ویو آئی ہے, اس سے کوئی تقریباً 1500 سے زائد لوگ کراچی کے اندر, میرے شہر کے اندر جہاں پر میں پیدا ہوا, جہاں پر بلکہ میں نے زندگی کا ایک کافی طویل عرصہ گزارا, اور کراچی کی آج بھی وہ سڑکیں یاد آتی ہیں, اور ہم سوچتے ہیں کہ اس وقت جو گرمی ہوا کرتی تھی وہ سہنا مشکل ہوتی تھی. لیکن وہ مزدور حضرات, وہ پاکستان کی عوام, عام لوگ جو کہ سڑکوں کے اوپر ڈی ہائیڈریشن کے باعث جو ہیں مارے گئے, ہلاک ہو گئے, اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے. اور اس کے ساتھ ساتھ ستم ظریفی یہ کہ جب ہسپتال لے کے جایا جاتا ہے ایسے ڈی ہائیڈریشن اور جو ایسے لوگ جو کہ بیمار پڑتے ہیں گرمی کے باعث, ان کے لیے ہسپتالوں کے اندر نہ کیپیسٹی ہے, نہ فیسلٹیز ایسی موجود ہیں کہ ان کا صحیح ٹریٹمنٹ ہو. اور اس کے بعد جب وہ لوگ مر جاتے ہیں تو دفنانے کے لیے جو ہے جگہیں میسر نہیں ہیں, قبرستانوں میں جو ہے شارٹیج ہو گئی. ان ساری باتوں پہ ڈسکس کریں گے کہ کیا کیا جا سکتا ہے. اس کے بعد جو ہے ڈسکس کریں گے اس کے ساتھ ہی ایم کیو ایم کے اوپر ایک بہت بڑی ایلیگیشن ہے بی بی سی کی طرف سے. بی بی سی نے بتایا کہ ایم کیو ایم جو ہے اس کے 2 لیڈرز نے, اب یہ نہیں پتا کون لیڈرز ہیں, انہوں نے یہ بات بتائی کہ انڈیا سے ایم کیو ایم کو فنڈنگ ملتی ہے. تو کیا یہ واقعی صحیح ہے؟ تو کیا ایم کیو ایم کے خلاف کوئی واقعی پھر سے ایک صرف یہ میڈیا ٹرائل ہے, یا کوئی پیش رفت بھی ہوگی, کچھ کوئی کورٹ کا ڈیسیجن آئے گا, کوئی فیصلہ سنایا جائے گا, یا یہ ایک میڈیا ٹرائل ہی چلتا رہے گا؟ کیونکہ بڑے عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں, بڑی باتیں ہو رہی ہیں, ایم کیو ایم کے 90 کے اوپر بھی آپریشن ہوا, تو کیا یہ اسی کی ایک کڑی ہے؟ اس کے اوپر بات کریں گے. پاکستان کے اندر ایران کے حوالے سے ایک سروے ہوا اور دیکھا یہ گیا کہ جی ایران کے حوالے سے پاکستان کے اندر کافی مثبت قسم کی اوپینین پائی جاتی ہے پبلک کے اندر. اس کے اوپر گفتگو کریں گے. اس کے بعد آخر میں افغانستان کے حوالے سے گفتگو ہوگی کہ افغانستان کی پارلیمان کے اوپر بھی ایک حملہ ہوا جو کہ ناکام بنا دیا گیا, لیکن بہرحال اس کی ایک ایلیگیشن سننے میں آ رہا ہے پاکستان کی طرف جا رہی ہے. ریاض صاحب, ہیٹ ویو سے سٹارٹ کرتے ہیں. کیا کریں؟ مطلب حکومت یہ کہتی ہے کہ جی ہم نے اتنا ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا, لیکن وہاں پر جو ہے ہسپتالوں کا برا حال ہے. علماء حضرات نے یہ فتویٰ دے دیا ہے. فتویٰ کیا دے دیا؟ لوگوں کو ایجوکیٹ کیا کہ بھائی جب آپ ڈی ہائیڈریشن ہو رہی ہو یا آپ کی طبیعت اس قابل نہیں ہو تو آپ روزے نہ رکھیں. چلو بڑی خوش آئند بات ہے, لیکن سلسلہ کہاں کس کی غلطی ہے؟ کیا واقعی حکومت کو ہی گالیاں بکی جائیں, انہیں کو برا بھلا کہا جائے, یا واقعی عوام کو بھی کچھ کرنا چاہیے؟ کیا دیکھتے ہیں آپ؟ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اصل مسئلہ تو یہ ہے کہ جو ایکسٹریم ہیٹ پیرنٹس جو ہیں یہ ڈیولپ ہو رہے ہیں دنیا میں کلائمیٹ چینج کی وجہ سے, اور خاص طور پہ جو شہر ہیں بڑے بڑے جہاں زیادہ کاربن ایمیشن ہوتا ہے, پولوشن ہوتا ہے, وہاں ایک طرح سے ہیٹ آئلینڈز بن جاتے ہیں جو ایکسٹریم ہیٹ ہے جن کی وجہ سے ہوتی ہے. تو اب مثلاً آپ کو معلوم ہے شاید کہ 2003 میں یورپ میں ایک ہیٹ ویو آئی تھی جس میں تقریباً 14,000 فرینچ لوگ مر گئے تھے. یہ کب کی بات ہے؟ یہ 2003 میں 14,000 ڈیتھس ہوئی تھی ہیٹ اسٹروک کی وجہ سے وہاں. تو وہاں ٹیمپریچر بہت زیادہ ہو گیا تھا. اچھا, اور پورے یورپ میں تقریباً 20,000 ڈیتھس ہوئی تھی اس کے اندر 2003 میں. تو یہ ایکسٹریم ہیٹ جو ہے نا جو پاکستان میں ہوئی ہے اس وقت, یہ ویسے کافی انیوژول ہے, اور مجھے نہیں لگتا کہ یہ آخری بات ہے. ہو سکتا ہے کہ فیوچر میں ایسے اور مزید انسٹنسز ہوں. تو اس کو کہتے ہیں جو ابھی میں نے سنا ہے ایک اس کی ٹرم ہیٹ آئلینڈ یا ہیٹ پیرن. there's a term for it کہ جس میں combination of temperature, high temperature and high humidity, اس پہ جو ہیومن باڈی پہ جو افیکٹ ہوتا ہے اس کا بڑا ایکسٹریم ہوتا ہے. اور خاص طور پہ ایسی صورتحال میں جب کہ وہاں لوگ ظاہر رمضان ہے, روزے بھی رکھ رہے ہیں, تو زیادہ تر جو اس میں وکٹمس تھے وہ بیچارے یا تو ایلڈرلی تھے جو آلریڈی جن کی ہیلتھ جو ہے وہ ذرا مارجنل تھی, یا پھر
ایسے غریب لوگ جو بیچارے جن کو لیکن یہ سب فیسلٹیز میسر نہیں تھیں. تو اس میں کیپیسٹی جو گورنمنٹ کی ہے وہ بہت لمیٹڈ ہے. اس کا رسپانس جو ہے نا تیاری نہیں تھی. ہاں اس کا رسپانس اصل میں جنرلی وہاں آپ کو پتا ہے گورنمنٹ ہاسپٹلز میں کیا بری حالت ہوتی ہے, بجلی پانی کا آپ کو پتا ہے کہ عام حالات میں لوگ بڑی مشکل میں رہتے ہیں, اور جب ایکسٹریم ہیٹ آ جائے تو ظاہر ہے کہ پھر اس کا جو افیکٹ ہے وہ ملٹیپلائی ہو جاتا ہے. تو یہ بیسک بنیادی مسائل ہیں. یہ ظاہر ہے کہ بہت بڑا فیلئر ہے وہاں کے گورنمنٹس کا, چاہے وہ پروونشل گورنمنٹ ہو. اس میں تو میں سمجھوں گا کہ پروونشل گورنمنٹ کا زیادہ رول تھا, اور سرٹنلی فیڈرل گورنمنٹ کا بھی رول ہے یہاں پر اس میں, کہ جناب اس کے لیے کوئی کیپیسٹی نہیں, کوئی رسپانس نہیں. جب ڈیزاسٹر ایمرجنسی ڈکلیئر کی بھی اس کے بعد بھی کیا کیا انہوں نے کہ جہاں آرمی سے کہا بھائی تم کیمپ بنا دو, پانی پھر بھی کوئی سول جو انتظامیہ ہے اس کی کیپیسٹی نہیں تھی کہ کچھ کر سکے. تو یہ ایک بڑا مسئلہ ہے جو مس مینجمنٹ ہے, پور گورننس ہے, کرپشن ہے. اب اسپتالوں میں ظاہر ہے بجٹ وغیرہ تو دیتے ہیں ان کو بنیادی چیزوں کے, لیکن بنیادی چیزوں میں اثر نہیں ہے لوگوں کو. تو یہ ایک مسائل ہیں جن کو حل کرنے کی ضرورت ہے. یہ ہیٹ جو ہے آخری بار نہیں ہے, یہ انفارچونیٹلی یہ ایک پیرن ہے جو ڈیولپ ہو رہا ہے, اور اگر یہ پریپریشن نہیں ہوگی تو اس سے بڑا ڈیزاسٹر ہو سکتا ہے خدا نخواستہ فیوچر میں. انڈیا میں ہوا نہیں, لیکن ریاست کیا ان لوگوں کو اگلے 10 دن کا ویدر نظر نہیں آیا تھا؟ یہ تو کہیں پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں 10 دن کا ویدر. نہیں, ویدر دیکھنا ایک بات ہے, موسم میں اس کا افیکٹ ڈپارٹمنٹ ہے, دی ایفیکٹس آف اٹ you can predict the exact effects of it. لیکن یہ obvious سی بات ہے کہ جب ہیٹ ہوگی تو اس کے نتیجے میں ڈیتھس ہوں گی. یہ پہلی ویسے this is very unusual, this is the first time it's happened کہ جناب 7 دن تک اس طرح مستقل اتنا ہاٹ ویدر ہے نا. ورنہ یہ ہوتا یہ کہ ایک آدھ دن ہوا اور پھر جناب بجلی کی کمی, بجلی بھی نہیں, اور پھر بجلی بھی نہیں ہے, پانی کا مسئلہ ہے, تو بہت سارے مسائل کے ایک کمبینیشن ہے. پھر رمضان ہے, تو it's a combination of all of these things. ہاں نہیں, مجھے یاد ہے 1979 میں ایسے ہی ہیٹ ویو آئی تھی کراچی میں. ہم لوگ بی جے کالج کے ہاسٹل میں ہوتے, اور آئی ریممبر دوز ڈیز کہ 2-3 دن رہی تھی, لیکن اس وقت نہ تو آپ کو بجلی کا مسئلہ تھا نہ پانی کا مسئلہ تھا. مجھے یاد ہے ہم لوگ وہاں سے بنس روڈ سے, یہ اس پر ہے پاکستان چوک کے پاس تھا یہ ہاسٹل مٹھا رام, تو ہم لوگ وہاں سے بنس روڈ سے جا کے وہ برف کے سلیبز لے آئے تھے. لیکن اب تو ظاہر ہے وہ بھی اویلیبل نہیں ہے کیونکہ پانی نہیں ہے. یہ پانی نہیں ہے. لیکن ایک چیز آپ کی بات سے ایک چیز ذہن میں, تو یعنی کہ ہیٹ ویو آئی تو اس کے بعد تو ایسی کوئی ہیٹ ویو نہیں آئی جس سے لوگ مرے نہیں. 79 واز دا لاسٹ ٹائم. تو اس کا مطلب یہ کہ ضروری نہیں ہے کہ آنے والے دنوں میں بھی ہیٹ ویو آئے. نہیں, لیکن اس کی پریپریشن ہونا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ویدر پیٹرن تو ڈیفینیٹلی چینج ہو رہا ہے وہاں. کراچی is hotter today than it was 10, 15, 20 years ago. اس کا مسئلہ اربنائزیشن ہے, کیا ہے؟ نہیں, اس کے کئی اربنائزیشن ظاہر ہے, کاربن ایمیشنز بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں, انرجی بہت یوز ہوتی ہے, کانکریٹ جنگل بن گیا ہے, جو درخت وغیرہ بھی کاٹ دیے گئے ہیں بہت سارے, پورے جنگل اڑا دیے ہیں. ہاں, تو یہ سب مسائل, آبادی بڑھ گئی ہے, آبادی بڑھ گئی ہے. تو ابھی انہوں نے رضا رومی نے, ہمارے دوست جو ہیں رضا رومی, انہوں نے بڑا اچھا آرٹیکل لکھا ہے, اور گورننس کا ایشو یہاں کے اوپر آتا ہے. کہ ریاض صاحب نے صحیح کہا کہ مطلب اگر تو آپ نے سوال پوچھا ریاض صاحب سے کہ کیا وہ لوگ پریڈکٹ نہیں کر سکتے تھے, تو اس کا جواب یہ, اگر کر بھی دیتے پریڈکٹ تب بھی کیا کر لیتے کچھ. گورنمنٹ کیا کرتے, ان کے پاس کیپیسٹی نہیں ہے. سارا مسئلہ یہ کیپیسٹی نہیں ہے گورنمنٹ کے پاس. نارمل حالات میں کیپیسٹی نہیں ہے تو ایکسٹریم کنڈیشن میں تو زیادہ اسٹریس ہو جاتی ہے وہ کیپیسٹی. اس کا جو حل تو بس یہی ہے کہ آپ اپنی کیپیسٹی بڑھائیں. اب وہ جو ڈاکٹر جمالی جو کہ جنا ہاسپٹل کی ایک ڈاکٹر ہیں, مطلب شی از ویری سینئر وہاں کے اوپر ڈائریکٹر وغیرہ ہیں, کچھ مجھے یاد نہیں رہا انہیں, وہ یہ فرما رہی تھیں کہ پانی کی بوتلیں انہوں نے لوگوں سے اپیل کی کہ پانی پہنچائیں, اور ود ان آورس اتنا پانی کی بوتلیں جمع ہو گئیں کہ ان لوگوں کو کنٹرول کرنا مشکل ہو گیا, کہ وہاں پہ کوئی ان کا سول اتھارٹیز کے پاس پاور. پھر آرمی کو بلایا گیا کہ وہ پانی کی بوتلوں کو صحیح طرح سے فریجریٹرز میں رکھیں, اور ان کو مینجمنٹ ایشوز ہیں. یہ تو مینجمنٹ ایشو ہے سارا, کی گورننس. اس کے لیے تو باقاعدہ یہ تو باقاعدہ یونیورسٹی میں پورا اس کا ایک میجر ہوتا ہے. جبران میں جا کے وہاں جیسے شور مچایا, جبران ناصر نے
جب وہ ان کی پریس کانفرنس ہو رہی تھی کہ بھائی یہاں کیا حالت ہے, نہ تو پانی ہے نہ بجلی ہے, کوئی آپ کا ریفریجریٹر کام نہیں کر رہا ہے, بالکل جناب اس نے وہاں پر پانی بھی پہنچوایا, بہت سارے ریفریجریٹرز پہنچوائے, ایئر کنڈیشنرز پہنچوائے وہاں, تو سول سوسائٹی نے اس کو نہیں, اس میں کوئی شک نہیں. ایک اور چیز ہمیں ہائی لائٹ کرنی چاہیے کہ جبران ناصر کی ایک علاج, اس کے علاوہ چھیپا, ایدی, جے ڈی سی, سب لوگ یہ سب لگے ہیں. اگر یہ نہ ہو تو آپ امیجن کہ سب لوگوں کا فوکس جو ہے وہ یہ بنا ہوا تھا کہ جی یہ ہسپتالوں کی حالت بہتر کی, لیکن ایک آرگنائزیشن جے ڈی سی جنہوں نے کہا کہ جی ہم یہاں پر جو مردہ خانے, سرد مردہ خانے جو ہے نا وہ ڈیولپ کرتے ہیں فوری طور پہ, تو جس کی بڑی شدید ضرورت تھی کہ جی وہ لاشیں آ رہی تھیں اور ان کو جو ہے وہ سڑ رہی تھیں, تو انہوں نے فوراً, تو مطلب کہ ساری آرگنائزیشنز مل کے کام تو کر رہی ہیں پاکستان میں. نہیں, اگر سول سوسائٹی نہ ہو تو وہاں صورتحال اس سے کہیں زیادہ خراب ہے. صرف 1000-1500 کی بات کر رہے ہیں, 10-15 ہزار مر سکتے تھے اس میں, اس سے بھی زیادہ اگر اس کا رسپانس سول سوسائٹی کی طرف سے نہ ہوتا. ہاں, مطلب گورنمنٹ جو ہے وہ یہ کر سکتی ہے کہ مطلب وہ ایسی فیسلٹی پرووائڈ کر سکتی ہے کہ یہ جو ساری جو ایسوسیشنز ہیں, سول سوسائٹی ہے, یہ لیکن اس کو آرگنائز کرنا نہیں, دیٹس ٹرو کہ وہ کوآرڈینیشن, اس کا آرگنائزیشن, دیٹس ویئر از دی گورننس. تو پھر ان کو ملٹری کو لے کے انہوں نے پھر اس کو کوآرڈینیٹ کیا. اب یار آپ ہر کام جب ملٹری سے کروائیں گے تو ملٹری کیا کیا کرے گی کہ وہ لوگ تو آلریڈی ان کا ہوتا ہے 1/3. Military is the only organization with the capacity in the organization. لیکن اب تک یہ تو نہیں, لیکن اب دیکھیں نا اس کا تو کاؤنٹر آرگومنٹ یہ بنتا ہے کہ بھائی آرمی جو ہے وہ بھی تو سول ایڈمنسٹریشن کے نیچے ہی ہے نا, انہی کا حصہ ہے نا. لیکن یار وہ تو ہے, قائم علی شاہ صاحب خود جو ہے بھائی یہ کاؤنٹر آرگومنٹ ہے, وہ کیونکہ موجود نہیں ہے یہاں پر, لیکن ایک کاؤنٹر آرگومنٹ ہے. قائم علی شاہ صاحب کی ہم خود ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہاں پر یہ کاؤنٹر آرگومنٹ بالکل غلط ہے. یہ تو کوئی بات نہیں ہے کہ میں جو ہوں چیف منسٹر ہوں اور میں کہوں کہ یار نہیں میں تو کچھ نہیں کر سکتا. ہاں, آرمی سے میں کہتا ہوں وہ کرے, اگر اس نے کر دیا تو ٹھیک ہے, اگر آرمی جو انگیجڈ ہے کسی اور چیز میں, اگر 2 ڈیزاسٹر نہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا, ہم کیا یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں قائم علی شاہ صاحب وہاں خود چلے جائیں اور خود بیٹھ کے وہاں پر جو ہے والنٹیئر ورک کریں. نہیں, والنٹیئر ورک نہ کریں, گورننس کو گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس کو مینیج کریں. یہ نہ ہو کہ گھوسٹ امپلائیز بنے ہوئے ہیں جو تنخواہیں لے رہے ہیں. ابھی جیسے وہ کراچی ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ پکڑے انہوں نے, بڑے سارے گھوسٹ امپلائیز سے تنخواہیں لے رہے تھے, آتے ہی نہیں تھے, کروڑوں روپے سیلری جا رہی تھی. تو یہ مسئلہ ہے نا, چوری بےایمانی ہے. سارے کنٹری میں یہی ہو رہا ہے کہ وہ ایک اسٹرانگ پولیٹیکل پوائنٹ اسکورنگ اسٹارٹیڈ, آپ دیکھیے وہ نئے الزام دے رہے ہیں, وہ نئے گالیاں دے رہے ہیں, اور یہی شروع ہو گیا ہر طرف. تو یہ جو ہے یہ ایشوز ہیں اور اس کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے. میرے وہاں سے امید ہے کہ اگلے آنے والے دنوں میں ہم کوشش یہ کریں کہ بے ایریا کے اندر, سلیکون ویلی کے اندر بھی کوئی ایسی ڈرائیو ہو, کوئی ہم بھی کوئی جو ہے اس کے اندر پارٹیسپیٹ کیا, لیکن اس کے اوپر مزید جو ہے آنے والے دنوں میں ڈسکشن رہے گا. ایم کیو ایم کے اوپر جو ایک ایلیگیشن لگی ہے, بڑی خطرناک ایلیگیشن ہے. کہا یہ جاتا ہے کہ جی ایم کیو ایم انوالو ہے انڈیا سے فنڈز لینے میں, اور ایم کیو ایم کے اوپر بہرحال آپ سب کے سامنے اس طرح کے الزامات بھی ہیں, اور سعادت مرزا صاحب کو بھی جو ہے پھانسی لٹکائی گئی کہ ایم کیو ایم جو ہے دہشت گردی میں انوالو ہے کراچی کے اندر. صرف ایم کیو ایم نہیں, پیپلز پارٹی کی اور مختلف جتنی پولیٹیکل جماعتیں وہ انوالو رہی ہیں. تو کیا انڈیا سے جو فنڈز آ رہے ہیں وہ تو ایم کیو ایم فنڈز کیوں لے رہی ہے؟ تو اس میں سب سے پہلے ریاست آپ سے اسٹارٹ کرنا کہ صداقت کتنی ہے اس بی بی سی کی اس رپورٹ میں, آپ کس طرح دیکھتے ہیں, اس کا کیا تانے بانے ملتے ہیں؟ نہیں, جس طرح کی جو ڈیٹیلز آ رہی ہیں اس سے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ سب اوتھینٹک ہے, اور اس کی کئی وجوہات ہیں. اب اصل میں یہ انویسٹیگیشن آپ کو اگر یاد ہو شروع اس طرح ہوئی تھی کہ عمران فاروق صاحب کا مرڈر ہوا بالکل لندن میں, اور اس کے بعد پھر انہوں نے انویسٹیگیشن تحقیقات شروع کی اس میں کہ بھائی کس نے مارا. اس تحقیقات کے سلسلے میں پھر انہوں نے کیا کیا کہ جو ان کا جو سینٹرل سیکریٹریٹ ہے ایم کیو ایم کا, اور الطاف حسین صاحب کی جو ریزیڈنس ہے اس کے اوپر جا کے ریڈ کیا, اور وہاں سے انہیں بہت بڑی مقدار میں کیش ملا, کئی لاکھ پاؤنڈ جو ہیں وہ کیش ملا انہیں. اچھا, اور اس کے علاوہ بڑے سارے ڈاکیومنٹس بھی ملے, کمپیوٹر ہارڈ ڈرائیو وغیرہ لے گئے وہاں سے, وہ ان کی نکال کے. تو اس سے یہ لگا کہ ان کے پاس پیسہ کئی جگہ سے آ رہا ہے. تو پھر انہوں نے اس کو فالو اپ کے لیے جو ان کے ایم کیو ایم کے جو فائنینس مینیجر تھے, جو فائنینسز مینیج کر رہے تھے وہاں, ان کا نام ہے طارق میر صاحب. تو طارق میر صاحب کو انہوں نے پھر انٹروگیٹ کیا, ان کو اریسٹ کیا, 2 لوگوں کو اریسٹ کیا, محمد انور اور طارق میر. یہ دونوں الطاف حسین صاحب کے بہت قریب ہیں, اور طارق میر صاحب نے بہت ساری تفصیلات بتائی ہیں جس کے ٹرانسکرپٹ سب لیک ہو گئے ہیں, اور اس میں یہ صاف صاف ہے کہ یہ مختلف جگہ جا کے ملے ہیں
اس میں الطاف حسین صاحب خود بھی شامل تھے ان میٹنگز میں، انڈین انٹیلیجنس آفیشلز کے ساتھ روم میں ملے ہیں، وینا آسٹریا میں ملے ہیں، زیورک میں ان کی ملاقاتیں ہوئی ہیں ان کے ساتھ ملے ہیں، اور انڈین آفیشلز نے ان کو لاکھوں ڈالرز پرووائڈ کیے ہیں ہر سال، 800,000 پاؤنڈز ان کا خرچہ تھا ہر سال، تو موسٹ آف اٹ واز میٹ بائی دیم، تو وہاں سے پیسہ بھی آ رہا تھا ان کے پاس، اور اس میں پھر کافی تفصیل سے اگر آپ اس کے ٹرانسکرپٹ دیکھیں، میں نے اپنے ویب سائٹ پہ یہ ڈالی ہیں، جا کے آپ دیکھیں riyazhaq.com پر، تو یہ پوری میں نے اس کی ٹرانسکرپٹ کی امیجز بھی ڈالی ہیں اور تفصیل ڈالی ہے کہ کیا انہوں نے طارق میر صاحب کا انٹروگیشن تھا، انہوں نے کیا کچھ کہا ہے اس میں. پھر جناب ویپنس ٹریننگ کی بھی بات ہے، کچھ لوگ اجمل پہاڑی کی جو کنفیشن ہے یوٹیوب پہ اب کی نہیں ہے، کوئی 3-4 سال پرانی ہے، جس کے اندر اجمل پہاڑی خود کہہ رہا ہے کہ جی میں وہاں سے جو ہے تھائی لینڈ گیا، غالباً سری لنکا گیا، وہاں سے پھر میں دہلی گیا اور وہاں پر میری ٹریننگ ہوئی، لیکن یہ کہ ایم کیو ایم اس کو ڈینائی کر دی تھی کہ یہ تو جی پولیس کی کسٹڈی میں آپ جتنا ماریں گے وہ کچھ بھی بولتے گا. اگر آپ کو یاد ہو کہ جو اجیت دوال صاحب کی جو ویڈیو تھا اس میں کئی چیزیں تھیں، لیکن ایک چیز جو انہوں نے یہ کہی تھی کہ ہم یہ کر سکتے ہیں، ایک چیز یہ تھی کہ ہم ان کی پولیٹیکلی انسٹیبل کر سکتے ہیں یہ پاکستان کو، اور ہم وہاں پر ان کی انٹرنل سیکیورٹی سچویشن کو خراب کر سکتے ہیں، تو یہ سب چیزیں اب نظر آ رہی ہیں. لیکن اب اس میں چکر یہ ہے کہ مرزا آپ کی طرف آتے ہیں تو آپ اس پہ کامنٹ کیجیے، اور اوپر سے یہ بتائیے کہ ایک تو یہ ایم کے ایم کا اور ایک جو کاؤنٹر آرگومنٹ یہ آتا ہے کہ جی یہ تو خان عبدالغفار خان، ولی خان اور اکبر بگٹی ان سب کے اوپر جو ہے نا الزامات لگتے رہے انڈین ایجنٹ ہونے کے، ایون مصطفیٰ ولی خان کے بارے میں تو یہ بعض بات کو ڈاکیومنٹ کیا ایک انڈین را ایجنٹ نے کہ ان کو ہم پیسے دیتے تھے، ان کی ملاقاتیں ہوتی تھیں وہاں کوپن ہیگن میں. ایون ذوالفقار علی بھٹو کے اوپر الزامات لگتے رہے، غلام مصطفیٰ گھر پہ تو یہ غلام مصطفیٰ گھر کے اوپر تو بڑے سنگین الزامات لگے، تو کس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ یہ اس کا اب کیا کیا جائے؟ ایک تو یہ پہلے لیکن بتائیں آپ اس کو کتنا اوتھینٹک مانتے ہیں؟ اوتھینٹسٹی تو یار لگ رہا ہے کہ اس میں دیر از سم اسموک، کچھ تو ہے وہاں پر. 1996 میں دیکھ رہا تھا ایک جگہ کے اوپر، 1996 میں بے نظیر بھٹو نے ایک رپورٹ لکھی تھی، 1996 کی میں بات کر رہا ہوں، جو کہ دیکھیے میرے ذہن سے بالکل اتر گیا، انٹرنیشنل ہارورڈ انٹرنیشنل ریویو کا جو سبجیکٹ تھا وہ تھا نیشنل انٹیگریشن ان پاکستان. دیٹس ٹرو. اس میں انہوں نے یہ لکھا تھا کہ انڈیا جو ہے وہ ایم کیو ایم کو یوز کر سکتا ہے اپنے مقاصد کر رہا ہے، نہیں مطلب اس وقت انہوں نے کہا تھا کر رہا، ان کا جو وہ میں نے پڑھا کس سال کی بات ہے، کس 96 میں، اور جب یہ کہہ رہے ہیں ان کی پہلی ملاقات 1996 میں ہوئی تھی را کے میں، تو اس میں جو لکھا انہوں نے یہ ہے کہ ایک تو پہلی بات انہوں نے لکھی کہ پاکستان میں مسائل ہیں، ایتھنک مسائل ہیں، سیکٹیرین مسائل ہیں، اور ریجنل ڈسکنٹینٹ ہے، ایسی ایشوز ہیں، اور مختلف جگہ یہ موومنٹس ہوتی رہی ہیں. لیکن جو اس کی سب سے بڑی ایگزامپل جو تھی وہ جس میں جو میجر بلو اپ جس میں پاکستان بیسکلی ڈیوائڈ ہو گیا وہ تھی بنگلہ دیش میں جو بن گیا ایسٹ پاکستان میں. لیکن کہہ رہے ہیں کہ شروع میں تو آپس میں جھگڑے تھے، لیکن اب جو ہے سب سے بڑا مسئلہ پاکستان کا یہ ہو گیا کہ ایکسٹرنل مینیپولیشن از بیکمنگ اے ویری لارج فیکٹر ان واٹ از ہیپننگ ان پاکستان. ہاں تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب جو کچھ جو نکلا ہے، جو یہ انہوں نے کہی ہے باتیں اون بینٹ جونز نے، بی بی سی کے رپورٹر نے، مجھے نہیں لگ رہا کہ وہ ایسے ہی بس کسی سے ادھر ادھر سے اون بینٹ جونز سے یہ کہنا ہے کہ میں اس پہ قائم ہوں اور میرے پاس ٹھوس ثبوت موجود ہیں. تو سوال یہ بھی تو بنتا ہے کہ بھئی اگر آپ کے پاس ٹھوس ثبوت موجود ہیں تو پھر یقیناً جو ہے پاکستان کی جو ادارے ہیں وہ ان سے کانٹیکٹ کریں اور نکالیں کہ بھئی کیا شواہد موجود ہیں. نواز شریف کی دوسری گورنمنٹ میں جو بی بی سی تھا اس نے انٹرویو کیا نجم سیٹھی کا، نواز شریف کی دوسری گورنمنٹ میں، اس میں نواز شریف کے لیے انہوں نے بہت ساری باتیں کری. نجم سیٹھی کو یہاں کے اوپر پھر گورنمنٹ نے ان سے کہا کہ بھئی آپ نے ایسی باتیں کیوں کہیں؟ انہوں نے کہا بھئی جو میں جانتا ہوں میں نے کہہ دیا اور آئی اسٹینڈ ود دیٹ. ان کو تو اٹھا کے جیل میں بند کر دیا انہوں نے. پھر اس کے بعد انہوں نے بی بی سی سے جا کر اس کی بات کی گورنمنٹ نے کہ آپ اس کو نہ چلائیں.
تو اس کے اوپر یہ ہوا کہ جب بی بی سی نہیں مانا تو گورنمنٹ نے تھریٹ کیا کہ وہ جائیں گے کورٹ میں. کورٹ میں اس کے ہاں جی کہ کورٹ میں جائیں گے. اچھا بی بی سی پیچھے ہٹ گیا. سم ریزن بی بی سی ڈڈ ناٹ وانٹ ٹو گو ٹو کورٹ, تو انہوں نے ان کے ساتھ ایک طرح کا مطلب ڈیل کیا کہ بھئی ہم اس کو جو ہے اس پہ چلائیں گے خالی یورپ میں اور پاکستان میں نہیں ویب سائٹ پہ نہیں ڈالیں گے, باقی جو ہے اب ہر جگہ رہے گا. نہیں اس زمانے میں ویب سائٹ کا اتنا کوئی کانسیپٹ نہیں تھا, بٹ انہوں نے یہ کیا کہ جو اس کو جو تو کہنے کی وجہ تھی ویسے وہ کہتے ہیں کہ نجم سیٹھی کیونکہ ان کے ہاتھ میں نہیں تھا. ہاں نہیں نجم سیٹھی پاکستان میں جیل میں تھا, یہاں تو یہ سب افراد جو ہیں وہ ان کے ہاتھ میں ہیں. نہیں دیٹس ٹرو. تو نہیں کہنے کا مقصد یہ ہے نا کہ بی بی سی جو ہے نا وہ اس طرح سے کوئی چیز چھاپ نہیں دے گا. یعنی اس واقعے سے آپ دیکھیے کہ ہاؤ فار دے گو, کہ بھئی انہوں نے آخری وقت تک وہ گئے جہاں پر کورٹ میں جانے لگا کیس, تب پھر انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ میں بھی اٹ از فائنینشلی ناٹ ویری گڈ. ایک اور ایگزامپل ہے, آپ کو معلوم ہے کہ جب یہ عراق وار ہو رہی تھی اس دوران ڈیلی ٹیلی گراف نے یہ الزام لگایا کہ یہ جو جارج گیلوے ہے جو اس کا بڑا مخالف تھا جنگ کا, یہ ایم پی برٹش ایم پی اسکاٹش ایم پی تو ہار گئے, تو اس کو انہوں نے کہا الزام لگایا کہ جارج گیلوے جو ہیں یہ پیسے لے رہے ہیں صدام حسین سے. اچھا تو صدام تو یہ جو جارج گیلوے پہنچ گیا برٹش کورٹ میں, انہوں نے چیلنج کر دیا ڈیلی ٹیلی گراف. اچھا امریکہ اور یو کے میں بڑا فرق ہے ان کے لائبل لاز میں. یہاں پر جو ہے لائبل سوٹ کرنا اگینسٹ میڈیا بڑا مشکل ہے کیونکہ وہ کہتے نہیں بھائی یہ پبلک میڈیا اس کو ٹچ نہیں کرے. انگلینڈ میں بڑے سخت ہیں لائبل میڈیا کو. تو پھر انہوں نے کیا کیا کہ وہ کیس چلا اور آخر میں اس کو ریٹریکٹ کرنا پڑا ڈیلی ٹیلی گراف کو, اور کئی لاکھ پاؤنڈ جو ہیں وہ ان کو کمپنسیشن دینا پڑا. تو اگر واقعی یہ سچویشن ہے, واقعی سمجھتے ہیں کہ جھوٹ بول رہا ہے بی بی سی, تو they can take them to court. And they are not going to court. That was they are not going to court. لیکن اس میں کیونکہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کل ہی ان کے کوئی سینئر لیڈر کہہ رہے تھے ٹی وی پر کہ نہیں دیکھیے اب کیا ہم ہر چیز کے لیے جائیں, جبکہ آپ دیکھیے کاشف عباسی تک پہ انہوں نے کتنے 57 ملین کتنے کے کیس چھوٹا موٹا کوئی ورکر پکڑ لے اس کو اس پہ ہنگامہ کرتے ہیں. یہ تو بہت بڑی بات ہے. یہاں پر ایک سوال ہے, میں ایک لمحے کو مان لیتا ہوں, مان لیا جائے کہ جی ہاں ایم کیو ایم انوالو ہے, لیکن اب ایم کیو ایم کو ووٹ بینک نہیں ہے کراچی کے اندر, آپ اس مسئلے کو کس طرح حل کریں گے؟ نہیں یہ آپ ایم کیو ایم اور اس وقت یہ دیکھیے ایم کیو ایم کے کچھ لیڈرز ہیں. اچھا یہ ایم کیو ایم پہ کوئی الزام نہیں لگا, ایم کیو ایم کی کہا کہ بھئی ایم کیو ایم کی کمیٹی نے بیٹھ کے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ یہ ایم کیو ایم ایز اے پارٹی از ناٹ انوالوڈ. اور یہ ڈیفرنسیشن کرنی ضروری ہے, بگ ڈیفرنسیشن دیر. اینڈ آئی ایم گلیڈ یو ریز دس پوائنٹ کہ یہ چیز صحیح کلیئر ہونی چاہیے آڈینس کے لیے کہ یہاں کے اوپر آپ بات ایم کیو ایم کی نہیں کر رہے, یہاں پر بات آپ الطاف حسین, طارق میر اور محمد انور کی بات کر رہے ہیں, اور بھی کچھ ان کے ہوں گے. آپ یہاں پر فاروق ستار, حیدر عباس رضوی, وسیم اختر اور فیصل سزواری کی بات نہیں کر رہے ہیں, جو ان کی کراچی لیڈرشپ ہے ان کی بات نہیں کر رہے ہیں. اور ایک اور اندر کی بات ہے, ایک اور اندر کی بات ہے کہ بہت سارے لوگوں نے اب سیکریٹلی رابطے کرنے شروع کر دیے ہیں ایجنسیز سے کہ وہ وہاں پر وعدہ معاف گواہ بنے. یہ بات جو ہے آپ دیکھیں ایم کیو ایم کے لیڈرز نے, آڈینس یہ بڑی خطرناک بات کریں گے, ایم کیو ایم کے لیڈرز جو ہے ایجنسی کو رابطہ کر رہے ہیں کہ ہم وعدہ معاف گواہ بنیں گے. کا جو کنفیشن کہہ لیں جو کہہ لیں, ان کی جو رپورٹ جو ریاض صاحب بتا رہے تھے, یہ بھی کسی ایم کیو ایم والے ہی نے لیک کی ہے, یہ ابھی تک پولیس نے لیک نہیں کی ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں یہ کہ ان کا جو لیک ہوئی ہے, جو ان کی ٹیسٹیمنی اسٹیٹمنٹ, ان کا انٹروگیشن طارق میر صاحب کا, اس میں ایک چیز انہوں نے کہا کہ no one but the four of us knew about it. About it meaning about the money. انڈیا سے جو پیسے لے رہے تھے اس میں الطاف حسین خود ہیں, طارق میر صاحب ہیں, محمد انور ہیں, اور ڈاکٹر عمران فاروق. اچھا عمران جو کہ مار دیے گئے, یہ 4 لوگ اس میں. تو انہوں نے کہا ہم نے خاص طور پہ رکھا, ہم نہیں چاہتے تھے, کہا انہوں نے ہم نہیں چاہتے تھے کہ لوگ کہیں کہ بھئی ایم کیو ایم پیسے لے رہی ہے, تو لہٰذا ہم نے یہ صرف 4 ایم کیو ایم ایز اے پارٹی رسپانسبل نہیں ہے, لیکن ایم کیو ایم کے 4 لیڈر ہیں, یعنی کہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے پوری ایم کیو ایم. دیکھنا یہ کہ پیسہ کہاں آ رہا تھا, پیسہ جو ہے پیسے کا استعمال کیا ہو رہا تھا, پیسہ آ کہاں رہا تھا, کیا یہ لوگ ڈائریکٹلی اپنے اکاؤنٹس میں ڈال رہے تھے, کیونکہ کچھ پیسہ جو ہے نا وہ
انہوں نے ڈائریکٹلی الطاف حسین کے اکاؤنٹ میں کیا ویسے اور کچھ جو ہے وہ انہوں نے ایم کیو ایم کے پارٹی ایکسپینسز کے لیے بھی یوز. تو اب یہ جو ڈفرینشیشن ہوگا نا یہ ایک ایشو ہوگی کہ بھئی کیا کیا, لیکن پھر بھی یہ کہا جا سکتا ہے کہ بھئی باقی پارٹی کو کیا پتہ یہ کیا کر رہی ہے. نہیں, کیونکہ ایک اور $1 million آئی تھنک ناٹ پاؤنڈ ایم کیو ایم کے اکاؤنٹ میں گئے تھے, اور وہ جس کا جو, اور جب اس کی ٹریل لی گئی تو پتہ یہ چلا کہ جس طرف سے آ رہے تھے کوئی ہندو نام کے کوئی صاحب تھے جن کے تھرو یہ پیسے کہ جب یہ جو چیز ہے اس کا کوئی پتہ نہیں, لیکن یار $1 million زیادہ تر ویسے پیسہ جو ہے وہ کہتے ہیں انہوں نے بتایا کوریئر کے ذریعے آتا ہے 10,000, کیونکہ وہاں پر 10,000 پاؤنڈ کی لمٹ ہے کہ اس سے زیادہ اگر ہو تو وہ اس کو پکڑتے ہیں, تو 10,000 سے کم لاتے تھے بیک وقت. تو یعنی کہ اب اس میں تو یعنی کہ میں جو لبے لباس سمجھ رہا ہوں اگر یہ پروو ہو بھی جاتا ہے تو یہ 4 لیڈرز کو ایم کے ایم سے الگ کیا جائے, اور ایم کے ایم ایز اے پارٹی جو ہے اس کی اس میں انوالومنٹ یعنی کہ حیدرآباد رضوی ان کی رابطہ کمیٹی کراچی میں جو آپریٹ کر رہے ہیں, جو ان کا ایک سیکولر نیریٹو ہے, اس جو ان کی فالوئنگ ہے وہ ایک الگ ہے, لیکن یہ پارٹی کے اندر چند ایک ایسے حضرات ہیں جو کہ ڈیفیکٹ کر گئے یا جو ہے غلط ایکٹیویٹیز میں. لیکن اب دیکھنا یہ کہ پارٹی کے اندر کتنے فیکشنز ہیں, کون لوگ ان چاروں کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں, خاص طور پہ الطاف حسین کے ساتھ, اور کون کہتے ہیں کہ نہیں بھائی الطاف حسین صاحب کی چھٹی ہونا چاہیے. کیا وقت نہیں آ گیا کہ الطاف حسین صاحب جو ہیں خود سے ریزائن کر کے پارٹی سے الگ ہو جائیں اور ایم کے ایم کو ایک نیا لیڈر چنیں؟ تو وہ اس کو کہتے ہیں نا -1 فارمولا. ویسے وہ الگ تو ہو گئے ہیں, اب مطلب وہ پارٹی کی لیڈر تو اب دیکھنا یہ کہ کیا مینوور کرتے ہیں یہ, اس لیے کہ اگر پارٹی کی سروائیول کے لیے ضروری ہے کہ یہ لوگ جو ہیں جن کے نام لیے گئے یہ ڈسوشیٹ ہوں پارٹی کے ساتھ, تاکہ باقی پارٹی جو ہے وہ کلین ہو سکے. اچھا اب ایک اور بھی, لیکن کین دا پارٹی سروائیو وداؤٹ دیز پیپل, دیٹ از دی امپورٹنٹ. لیکن میرے اس سے بڑا ایک اور اہم نقطہ ہے یہاں پر, وہ جو 2 لوگ جو کہ اب سے نہیں کو پچھلے 3 سال سے سننے میں آ رہا تھا کہ ایم کیو ایم کے 2 لوگ جو پکڑے گئے جو سری لنکا سے کولمبو سے آ رہے تھے, کیونکہ عمران ڈاکٹر عمران وہ سیپریٹ کیس ہے, وہ مرڈر کیس ہے, یہ تو کلوز ہو گیا یہ کیس. وہ جو حضرات جو تھے وہ پکڑے گئے تھے, اور مطلب پورے میں ہر ایک کو پتا تھا, لیکن یہ تھا کہ بھائی کوئی آفیشیل نہیں تھا لیکن پتا تھا. لیکن اب ایک دم سے جو ہے نا وہ حضرات جو ہیں چمن بارڈر پہ پکڑے گئے ہیں, وہ دونوں حضرات, اور یہ کہا گیا کہ جی یہ ایف سی نے پکڑے ہیں, اور یہ کہا گیا کہ جی یہ وہ لوگ ہیں جو ڈاکٹر عمران فاروق کے مرڈر میں ملوث ہیں. اب مسئلہ کیا یہ کیا واقعی اب برٹش حکومت, کیونکہ وہ ان لوگوں کو تو برٹش حکومت کے حوالے کرنا پڑے گا, کیونکہ جو واقعہ ہے, جو قتل جو ہے ڈاکٹر عمران فاروق کا وہ تو انگلینڈ میں ہوا ہے. تو کیا آپ کیا واقعی برٹش, آپ کو لگتا ہے کہ برٹش حکومت اور پاکستانی کی جو حکومت ہے ان کی کوئی ڈیل ہو گئی ہے کہ ہاں جی اب ہم آہستہ آہستہ اس کو آفیشیل کرتے ہیں اور بھیجتے ہیں؟ میں نسبت سے لے لوں پھر آپ کی طرف آتا ہوں. نسبت ہاں نہیں دیکھیے, سب سے پہلے جو میں اس سے اختلاف کروں گا کہ یہ دونوں الگ کیس ہیں, کیونکہ ابھی ریاض صاحب نے جیسے پڑھ کے بتایا اس رپورٹ میں 4 لوگ, اس میں ایک عمران فاروق بھی تھے. اب عمران فاروق جو تھے ان کو قتل کرنے کی ایک ریزن ہو سکتی ہے کہ یہی منی لانڈرنگ اور اس کے اوپر ہو کہ he knew about it, he wanted to go drifting away, اور یا وہی جو ہے یہ ساری چیزیں لیک کر رہے ہوں. مطلب اب یہ تو لیک ابھی ہوا ہے, یہ لیک بڑے ریسنٹ. تو یہ اور یہ امکان وہ کہتے یہ ہیں کہ ان کی جس کی بیسکلی 3 کاپیاں اس وقت بنائی گئی تھی جب یہ انٹروگیشن ہوا, ایک تو, اور ان تینوں پہ سگنیچر کرائے گئے تھے. ایک تو کاپی خود اس نے برٹش پولیس نے رکھی تھی, لنڈن پولیس نے. ایک کاپی جو ہے ان کے لائر کو دی گئی تھی طارق میر, اور تیسری کاپی جو طارق میر کو دی گئی تھی. تو برٹش گورنمنٹ تو موسٹ ان لائکلی کہ انہوں نے ریلیز کیا اس کو, یوزلی ڈاؤن ریلیز تھی, کیونکہ اس سے جو ہے نا وہ ان کی جو انویسٹیگیشن ہے وہ جیپرڈائز ہو سکتی ہے. دوسرا ہو سکتی ہے سورس وہ لائر. تیسری طارق نے, اچھا طارق میر صاحب کے بارے میں کہا گیا کہ انہوں نے اس کی کاپیاں بنا کے اور فوراً ان کو دے دی تھی. الطاف حسین صاحب کو بتا دیا تھا کہ یہ میں نے سب کہہ دیا ہے, اور الطاف حسین نے انہیں نکال بھی دیا. اب اس کے بعد سے وہ پارٹی سے الگ ہیں, اس وقت پارٹی میں ایکٹیو نہیں ہیں وہ. تو اب ایم کے اندر سے ہو سکتا ہے کوئی ایسا ڈسکنٹینٹڈ آدمی ہو جو ناراض ہو ان لوگوں سے, خاص طور پہ الطاف حسین صاحب سے, کیونکہ ان میں آپس میں بہت سارے فرکشن ہے پارٹی, بہت زیادہ فرکشن ہے. تو ان میں سے کسی نے ہو سکتا ہے یہ تو بات تو یہ بھی تو بڑی, اور اس کو ایکسپنج جو کیا نا باقاعدہ وہ جو بلیک آؤٹ کیا, تو لگتا ہے کہ وہ ان کا ہو سکتا ہے کہ کوئی اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنے کا. آپ لوگوں کی پریڈکشن کیا آنے والے دنوں میں, کیا ایم کے ایم کی واقعی اندر
بڑی بہت زیادہ تبدیلی آنے والی ہے ایز اے پارٹی. کیا لگتا ہے آپ کو اس کا کیا نتائج کیا نکل کے آئیں گے؟ ایم کیو ایم کی جڑیں تو ہیں, ووٹ بینک تو ان کا ہے, کیا کریں گے آپ ان کو؟ اصل میں کئی سارے یہ پروٹیکٹ کرنا ایگزیکٹلی کیا ہوگا بڑا مشکل ہے, لیکن کئی سینیریوز ہو سکتے ہیں. ایک سینیریو تو یہ ہے کہ جناب یہ جو پارٹی کی جو لیڈرشپ ہے ٹاپ, خاص طور پہ الطاف حسین صاحب یہ الگ ہو جائیں اور باقی پارٹی جو وہ ری آرگنائز ہو اور وہ آگے چلتی رہے. لیکن اس میں سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا آگے باقی جو پارٹی بچے گی ان میں آپس میں کتنی جنگ ہوگی, کتنا کوآرڈینیٹ ہو سکتا ہے کہ ان میں آپس میں زبردست مزید سپلٹ ہو. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے نا آلریڈی ایک بار ایم کیو ایم سپلٹ ہو چکی ہے, حقیقی بن چکی ہے, حقیقی ایک بار اور سپلٹ ہو سکتی ہے. ہو سکتا ہے کہ بجائے 2 کے 3 بیچز بن جائیں. پھر اس کے بعد لوگ جو ہیں کہاں تک ان کو سپورٹ کریں گے, کیونکہ کچھ جو ایلیمنٹ ہے ان کا, ان کی جو سپورٹ ہے وہ کچھ تو جینوئن پاپولر سپورٹ ہے, لیکن کچھ جو ہے وہ فیئر کی وجہ سے بھی بہت سے لوگ ڈرتے ہیں ان کو ووٹ دیتے ہیں اس علاقے جہاں رہتے ہیں تاکہ ان کو زندہ رہنا چاہیے. کچھ جو ہیں وہ اس لیے لگ دیتے ہیں کہ ان کو پیٹرنیج ہوتی ہے, ان کو جناب جاب واب دیے جاتے ہیں, ان کو مدد کی جاتی ہے. بہت ساری پاسبلٹیز. یہ مطلب یہ جو شو سے پہلے جو ایک بات کی تھی ہمارے میں کہنے والا آفتاب بھائی نے, ریاض بھائی نے, انہوں نے یہ کہا تھا کہ پاکستان بہت ساری باتیں کرتے ہیں. الطاف حسین صاحب سے برا مان سکتے ہیں, الطاف حسین صاحب کے بارے میں ان کے اچھے خیالات نہیں ہیں؟ نہیں بالکل نہیں, بالکل نہیں یار. میں نہیں تو میں یہ کہہ رہا تھا, ریاض صاحب یہ فرما رہے تھے کہ پاکستانی قوم, بہت صحیح کہہ رہے تھے کہ پاکستانی قوم جو ہے وہ لیڈر ورشپر ہے, وہاں پہ لوگوں کی پوجا ہوتی ہے, شخصیت پرستی ہے. تو شخصیت اس کو اگر آپ مد نظر, اور یہ بالکل صحیح بات ہے, اگر وہ نکل جائیں گے الطاف حسین ایک ایک کنٹرول کر رہے ہیں ساری پارٹی کو, تو ایک اگلے ٹاپک پر جاتے ہیں. ایک سروے ہوا, پی او کا سروے ہوا, جس کے اندر ایران کی بڑی پازیٹیو ریٹنگ آئی پاکستان کے حوالے سے. پاکستان میں لوگوں کی اوپینین ہے وہ ایران کے حوالے سے کافی فیوریبل ہے, کافی لوگ پسند کرتے ہیں ایران کو. لیکن اس میں ایک اور بھی چیز ہے کہ ایران کی جو پسندیدگی ہے وہ ڈکلائن ہوئی ہے پچھلے 20-25 سال میں, یعنی کہ اس سے پہلے ہوا ہے وہ کئی زیادہ 70% پلس ہوا کرتی تھی, اور اب جو ہے وہ تقریباً 67 یا 57%, تو ڈکلائن ہوئی ہے. اور ریاض صاحب کس طرح دیکھتے ہیں, کیونکہ ایک ہمیشہ بات یہ تھی کہ پاکستان کے اندر یہ دونوں ممالک اپنی پراکسی لڑ رہے ہیں, سعودی عرب اور ایران. کس طرح آپ اس چیز کو دیکھتے ہیں؟ اس سروے کی سب سے انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ 40 ملکوں میں یہ سروے ہوا. اچھا, اگر آپ ایوریج نکالیں 40 ملکوں کا تو وہ ہے 58% have a negative view of Iran. تو overwhelmingly negative کہ ایران پسند نہیں کرتا. لیکن پاکستان میں اس کے برعکس ہے, 57% have a favorable view of Iran and only 16% have a negative view. کچھ ایسے بھی ہے جو didn't have a view. تو اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ جو بہت زیادہ شور مچایا جاتا ہے کہ سیکٹیرین فیلنگ ہے, شیعہ سنی میں جھگڑا ہے, میرا خیال میں یہ پاکستانی جنرلی ایسے نہیں ہیں. یہ اس سروے سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ پاکستانی, ظاہر ہے کہ شیعہ پاپولیشن کتنی ہوگی پاکستان میں, زیادہ سے زیادہ 20% ہوگی, اس سے زیادہ تو نہیں ہوگی. اور یہ جو 57% فیوریٹس, مطلب کہ بہت سارے سنی جو ہیں وہ پسند کرتے ہیں, ظاہر سی بات ہے. تو یہ ایک چیز بڑی انٹرسٹنگ ہے اس میں دیکھنے کی کہ یہ جو بدنام کیا جاتا ہے پاکستان کی جو بہت ہی سیکٹیرین ملک ہے, حقیقت ایسی نہیں. کچھ لوگ ہیں بڑے ملیٹنٹ قسم کے لوگ ہیں وہ, اور یہ ایسے لوگ ہیں جو ظاہر شیعوں کو ٹارگٹ کرتے ہیں, خاص طور پہ یہ جو سپاہ صحابہ وغیرہ ہیں ان کو مارتے ہیں, کافی لوگوں کو مار دیا انہوں نے. لیکن عام پاکستانی جو ہے اس کی فیلنگ, لیکن جیسا اس میں ایک بہت بڑی ایک اور بھی سلسلہ ہے پاکستان کے اندر. پچھلے 5 یا 6 سال کے اندر آپ دیکھیں انہی گروپ کا جن کا آپ نے نام لیا سپاہ صحابہ, ان سے شیعوں سے زیادہ سنی تنگ آئے ہوئے ہیں. اگر آپ ان کا ذرا اٹھا کے دیکھیں, یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے مزارات کے اوپر بھی حملے کیے ہیں, جنہوں نے عید میلاد النبی کے اوپر بھی حملے کیے ہیں. تو اس سے تو یہ بھی تو ایک فرق ہے کہ ان لوگوں سے کہ ایران کی طرف اگر فیوریبل ہے تو وہ جو بہت سارا جو ایک طبقہ ہے آپ کا, وہ خود سپاہ صحابہ جیسے لوگوں پسند نہیں کرتا. جنرلی ملیٹنٹس کو لوگ پسند نہیں کرتے, اس لیے کہ یو نو جنرلی لوگ تو پیسفل ہوتے ہیں نا, دے وانٹ ٹو بی لیفٹ الون, دے وانٹ ٹو ہیو یو نو ا پیسفل لائف. ایک بہت بڑی مثال, تو اس پہ جناب آپ ان کو مارتے پھریں. پاکستان کے اندر ابھی ایک آرگنائزیشن کے اوپر کراچی کے اندر حملہ ہوا, سنی تحریک, جس کا بڑا نام سنتے ہیں سنی تحریک, ایک ملیٹنٹ آرگنائزیشن جو کہ سپاہ صحابہ کے ریٹیلیشن میں بنی ہے, جیسے بریلوی جماعت, اور جس کے اوپر ابھی آرمی آپریشن کر رہی ہے کراچی میں. یہ بھی بڑے جو ہے سیکٹیرین ہو گئے, لیکن ان کا جو وار ہے وہ ٹوٹلی دیوبند یا سپاہ صحابہ والے گروپس کے اوپر ہے. تو پاکستان کے اندر جو آپ کہتے ہیں نا کہ سیکٹیرین, تو سیکٹیرین بھی بہت طرح کے ہیں, لیکن سنی تحریک اور کچھ بھی بہت, آپ کو پتہ ہے کہ سنی تحریک جو ہے بڑی ملیٹنٹ آرگنائزیشن ہے.
یہ لوگ بھتہ بھی وصول کرتے ہیں, لوگوں کی مار پٹائی بھی کرتے ہیں, ظلم بھی کرتے ہیں. نہیں میں آپ کی بات سمجھتا ہوں, اس کے بارے میں بہت ساری ڈاکیومنٹیشن ہے. یہ تو جماعت ہے, یہ ایم کیو ایم سے کمپریبل تو نہیں ہے, لیکن اس میں بہت سارے پرانے ایم کیو ایم کے لوگ جو جب ایم کیو ایم میں اسپلٹ ہوئی تو کئی ان میں ایم کیو ایم کے لوگ اس میں چلے گئے تھے سنی تحریک. میں وہی تو کہہ رہا ہوں, یہ لیکن جو جماعت بنی ہے کہ سپاہی صحابہ کا ریٹیلیشن میں بنی ہے, اینڈ اسٹل ہے سنی جماعت. تو خیر اینی ہاؤ بزنس آپ کی طرف جا رہے ہیں. ہاں نہیں, اس کے اگر آپ کوسچنس کو بھی اگر آپ ذرا سا دیکھ لیں تو پاکستان میں یہ ہے نا کہ پاکستان میں اینٹائی امریکنزم بھی بہت ہے. اچھا, اور کوئی بھی اگر اسٹینڈ اپ کرے امریکہ کو, اس کی بڑی جو ہوتی ہے, لوگ اس کی بڑی وہ کرتے ہیں. اس وجہ سے ایران کو پسند کرتے ہیں. نہیں, آئی ایم ناٹ سیئنگ دیٹ کہ مطلب دیٹ وڈ بی ون آف دا ریزن کہ لیکن پاکستان میں جو اینٹی امریکنزم ہے اس میں سب میں زیادہ جو ووکل ہیں یہ وہی ملیٹنٹ قسم کے گروپ ہیں جو کہ نہیں, یہ بات صحیح نہیں ہے. عام پبلک میں بھی آپ جا کے بات کر کے لوگوں سے دیکھ لیجئے, عام پبلک بھی مطلب ایک اینٹائی امریکنزم کہیں پہ تھوڑا سوفسٹیکیٹڈ وے میں ہے, کہیں بہت ووکل ہے. لیکن ایک چیز سوچنے کی یہ ہے کہ جتنا امریکہ کا میڈیا, ویسٹرن میڈیا جس قدر ایران کے خلاف پروپیگنڈا کرتا ہے, یعنی کوئی خبر میں نے آج تک یہاں تک پازیٹیو ایران کے بارے میں نہیں دیتے. ایون پاکستان کے بارے میں بھی ہارڈلی تو اس طرح جو ہے اس کے باوجود پازیٹیو اوپینین پاکستان میں ایران کی, آئی تھنک دس از اے بگ تھنگ کہ وہ لوگ ان کے میڈیا سے اتنے انفلوئنس نہیں ہے انفلوئنس کہ مطلب وہ لوگ اپنے میڈیا سے بھی اب اتنے انفلوئنس ہیں کہ تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں لوگوں میں سیاسی شعور زیادہ ہوتا ہے تھوڑا بنسبت فرسٹ ورلڈ کنٹری کے. تو مطلب یہ تو ہے. میرے خیال سے وقت کی کمی ہے تو میں اگلے ٹاپک کی طرف جا رہا ہوں. افغانستان کے اوپر کے پارلیمان کے اوپر ایک حملہ ہوا جس کو وہاں کے گارڈ نے جو ہے ناکام بنا دیا اور اس کو بہرحال بڑا سراہا جا رہا ہے اس گارڈ کو. سوال یہاں پر یہ ہے کہ اس کی ایلیگیشن اب کے جو فنگر ہے وہ پاکستان کی طرف اٹھ رہی ہے. مصباح صاحب آپ سے اسٹارٹ کرنا, کس طرح دیکھتے ہیں آپ؟ کیا یہ اشرف غنی صاحب کے ساتھ جو دوستی کا جو سلسلہ شروع ہوا تھا کیا یہ جیپرڈائز ہونے جا رہا ہے؟ یار ہے تو خطرناک بات تو بہت ہے. یہ جو ہے اشرف غنی صاحب بہت پریشر میں تھے ان کے اوپر. ابھی یہ داؤد مرادین نے کچھ دن پہلے وہاں کے جو افغان انسٹیٹیوٹ آف اسٹریٹجک اسٹڈی کے ڈائریکٹر جنرل ہیں داؤد مرادین, انہوں نے تقریباً سمجھیے 1 مہینہ پہلے کچھ لکھا تھا آرٹیکل, اور اس میں انہوں نے بڑی ان کی برائیاں کی تھیں کہ بھئی یہ تو بڑا غلط کر رہے ہیں, اس طرح کی چیزیں. انٹرسٹنگلی داؤد مرادین سے کل اعجاز حیدر نے سوال پوچھا. انہوں نے کہا کہ جب آپ کی جو این ڈی ایس کے جو اسپوکس پرسن ہیں جو کہ نیشنل ڈپارٹمنٹ آف سیکیورٹی ہے افغانستان کا, جو کہ وہاں کی ایف بی آئی ہے, نہیں ایف بی آئی نہیں بلکہ ان کی انٹرنل ہے, ان کی انٹیلیجنس ایجنسی, یا بٹ انٹرنل ایجنسی ہے, دس از انٹرنل خدمت دولت. نہیں, دیٹ از ڈفرنٹ. یا دس از دین. اس کو جو ہے انہوں نے جب پوچھا سوال کہ جب ان کے اسپوکس پرسن آپ کو یہ بتا رہے تھے, انہوں نے نام بھی بتایا کہ پاکستان کے آئی ایس آئی کے ایک صاحب جن کا نام ہے بلال, جو کہ انوالو ہیں, جنہوں نے پیسے لیے. اور تو ان سے یہ پوچھا کہ جب انہوں نے آپ کو یہ بتایا تو آپ کا کیا ری ایکشن تھا, آپ نے ان سے سوال پوچھا؟ تو کہنے لگے نہیں, پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں, وہ تو صحیح کہہ رہے تھے, تو ایسا ہوتا ہے. کہ مطلب اب آپ دیکھ لیجئے کہ وہ وہاں کی افغان آپ مسکرا رہے ہیں کہ آپ کے, مجھے لگ رہا ہے کوئی بات کہنا چاہ رہے ہیں. مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ جو پاکستان افغانستان کی جو قربت ہو رہی تھی اس کو سیبوٹاژ کرنے کی ایک سازش بالکل, اور اس کی وجہ ہے وہاں پر مثلاً عبداللہ جو ہے, ہی از نیور بین سپورٹیو آف اینی فرینڈشپ بٹوین افغانستان اینڈ پاکستان. جو تاجک جو لوگ ہیں وہاں زیادہ تر, خاص طور پہ جو ناردرن الائنس کے لوگ ہیں, یہ اس کے خلاف ہیں. عبداللہ کا تو ایسا ہے کہ اس کی اور بہت سے جو افغان ہیں ان کی جو فیملیز جو باقاعدہ انڈیا میں رہتی ہیں, وہ تو ان کے ساتھ کارزائی صاحب کے ساتھ بھی سلسلہ. ہاں, تو یہ ایک مسئلہ ہے کہ اس کو جو ہے نا, اب ظاہر ہے کہ جو وہاں جو خلاف ہیں اس کے, وہ تو اس کو ایکسپلائٹ کریں گے, اور ان کی جو انٹیلیجنس ایجنسی ہے اس میں تو ایسے لوگ بھرے ہوئے ہیں جو کہ اینٹی پاکستان ہیں, تو وہ تو چاہیں گے کہ یہ جو تعلقات بہتر ہونے لگے اس کو سیبوٹاژ کیا جائے. ہاں, اور ابھی این ڈی ایس اور آئی ایس آئی کے درمیان ایک میمورنڈم آف آئی ایس آئی اینڈ این ڈی ایس جو انٹیلیجنس افغانستان, ایک میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ سائن ہوا تھا, لیکن وہ ابھی تک پارلیمنٹ سے ریٹیفائی نہیں ہوا تھا.
وہ پارلیمنٹ میں جانے والا تھا ریٹیفائی اور اب اور رک گیا پارلیمنٹ پہ اٹیک، اب تو انہوں نے کہہ دیا ہے کہ اب وہ تو ہر چیز وہی آن نہیں ہولڈ ہے. ہاں، ٹھیک ہے، میں سے ہم نے کافی گفتگو کر لی. آڈینس مختلف آرا آپ نے سنی، مصباح صاحب کی، ریاض صاحب کی. آنے والے دنوں میں امید کریں گے اچھی خبروں کے ساتھ حاضر ہوں. اس وقت ہم یہاں پر جدھر بیٹھے ہوئے ہیں اتنی زیادہ گرمی نہیں، لیکن یہاں پر بھی 90s میں ٹیمپریچر ہے اور تھوڑی سی لائٹیں جل رہی ہیں، اس کی وجہ سے ہمیں بڑی گرمی محسوس ہو رہی ہے. اور میں یہی سوچ رہا تھا کہ اتنی سی گرمی مجھ سے برداشت نہیں، دل چاہ رہا ہے کہ میں اپنی جیکٹ اتار دوں. لیکن پاکستان میں رہنے والوں کے بارے میں ہم سوچتے ہیں کہ اتنی خطرناک ہیٹ ویو سے، اور کراچی میں رہنے والے خاص کر کس طرح زندگی گزار رہے ہیں. رمضانوں کے بھی دن ہیں اور ہر مسلمان کا دل چاہتا ہے کہ وہ روزہ رکھے، اور رمضان میں روزہ رکھنے کا جو ایک مزہ اور ایک شوق جو پورا ہوتا ہے وہ شاید باقی دنوں میں اگر آپ روزہ رکھیں وہ مزہ شاید نہیں آتا. اور لیکن اس کے ساتھ یہ جو پاکستان میں کراچی کے لوگ، وہ لوگ جو کہ مر رہے ہیں تو ان کے مرنے کے بعد قبریں میسر نہیں ہیں. وہ لوگ جب ہسپتال میں جاتے ہیں مرنے سے پہلے تو وہاں پر فیسلٹیز میسر نہیں ہیں. ان کے لیے دعا کیجیے. ہم کوشش کریں گے، ہم جتنا کچھ کر سکتے ہیں ہم کریں. مختلف آرگنائزیشنز ہیں جن کے میں نام دے رہا ہوں، جس کے اندر علاج ہمارے بڑے اچھے دوست جبران ناصر صاحب کی، جس کے اندر موجود ہے چھیپا، ایدی، JDC، مختلف آرگنائزیشن ہے. فیس بک، ٹویٹر پہ آپ جائیے، جس طرح بھی آپ مدد کر سکتے ہیں مدد کیجیے. میں اگر کوئی رول پلے کر سکتا ہوں، جو کہ ابھی میں آنے والے دنوں میں ٹاک فار پاک کی جو ٹیم ہے، ٹاک فار پاکستان کی ٹیم، ہم بھی کوشش کریں گے ہم بھی کچھ کریں. اس کے ساتھ ہی فراز درویش کو اجازت دیجیے. ویو پوائنٹ فرام اوورسیز سے دیکھتے رہیے ویو پوائنٹ فرام اوورسیز.